السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، محرم الحرام اسلامی سن و سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں کہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کو 3 کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ تو آئیے میرے دوستو جان لیتے ہیں وہ 3 کام کون سے ہیں۔ تاریخ عالم میں یہ دن بڑا ہی اہم دن شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے اہم واقعات اسی دن رونما ہوئے۔ نمبر 1، عاشورہ کے دن اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ نمبر 2، عاشورہ کے دن آسمان سے پہلی بارش، پہلی رحمت نازل ہوئی۔ اور نمبر 3، عاشورہ کے دن اللہ نے کرسی اور قلم کو پیدا کیا۔ اور نمبر 4، عاشورہ کے دن اللہ نے پہاڑوں اور سمندروں کو پیدا کیا۔ اور نمبر 5، عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اور نمبر 6، عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی۔ نمبر 7، عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب جلیل عطا کیا گیا۔ نمبر 8، عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہوئی۔ نمبر 9، عاشورہ کے دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے۔ نمبر 10، عاشورہ کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ نمبر 11، عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب ہوئے۔ نمبر 12، عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے دریا سے راستہ بنایا۔ نمبر 13، عاشورہ کے دن ہی فرعون اور اس کا پورا لشکر ڈوبا۔ نمبر 14، عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 15، عاشورہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا۔ نمبر 16، عاشورہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکلے۔ نمبر 17، عاشورہ کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی۔ نمبر 18، عاشورہ کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں سے بہت وقت بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 19، عاشورہ کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے شفا ملی۔ نمبر 20، عاشورہ کے دن حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا۔ نمبر 21، عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ اور نمبر 22، عاشورہ کے دن اصحاب کہف کروٹیں بدلتے ہیں۔ دوستو، عاشورہ کے دن ہی ہم سب کے پیارے اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ دوستو، 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کو 3 کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ تو آئیے میرے دوستو جان لیتے ہیں وہ 3 کام کون سے ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہوئی ہے۔ دوستو، 10 محرم کے روزے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس روزے کو رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ ہم یا تو 9 کو ملا لیں یا 11 کو ملا لیں۔ میرے دوستو، پہلا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ میرے دوستو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی دعا قبول فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ میرے دوستو، ویسے تو روزانہ اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن خاص 10 محرم کے دن آپ اگر دعا مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، آپ کو معاف فرمائے گا۔ تو آپ یہ مان لیجئے کہ یہ توبہ کے قبول ہونے کا بھی دن ہے۔ اور اگر آپ اس دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اس وقت ضرور دعائیں مانگیں، اور ہر فرض نماز کے بعد ہمیں خاص طور سے دعائیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، خوب صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ میرے دوستو، صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کی پریشانی دور ہوتی ہے، مصیبت ختم ہوتی ہے۔ سب سے بہتر صدقہ مال کا صدقہ ہے۔
اللہ کی خوشی اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے نیک اور اچھا کام کرنے کا نام صدقہ ہے، لیکن صدقہ کا مطلب عام طور پر یہ ہے، اللہ کی راہ میں مانگنے والوں، غریبوں اور فقیروں پر اپنے مال اور دولت کو خرچ کرنے کا نام صدقہ ہے۔ صدقہ اسے کہتے ہیں، اور اپنے گھر والوں پر اس دن خاص طور پر خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ اس دن افطار کرتے ہیں تو اپنے دسترخوان پر زیادہ سے زیادہ پکوان بنائیں اور افطاری کے لیے لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں۔ حدیث شریف سے معلوم چلتا ہے کہ جو شخص 10 محرم کے دن اپنا دسترخوان وسیع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ کئی سال ہم نے اپنے دسترخوان کو 10 محرم کے دن وسیع کیا، لوگوں کو افطار کرایا، غریبوں کو کھانا کھلایا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہماری رزق میں برکت فرمائی۔ تو میرے دوستو، یہ 3 کام ہیں جو ہمیں 10 محرم کے دن ضرور کرنا ہے۔ میرے دوستو، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 3 کام کون سے ہیں جو 10 محرم کے دن نہیں کرنا ہے۔ نمبر 1، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ نمبر 2، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ڈھول بجاتے ہیں، ڈی جے میں گانے بجاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اس کا اور اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو شریعت کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ 10 محرم کا دن بہت ہی برکت اور فضیلت والا ہے۔ نمبر 3، کھانا برباد نہیں کرنا ہے۔ بہت سے لوگ 10 محرم کے دن لنگر لگاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو کھلا سکیں، ثواب حاصل کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں۔ تو ٹھیک ہے، لیکن کھانے کی بربادی نہ کریں، رزق کی بے حرمتی نہ کریں۔ میرے دوستو، یہ تھے وہ 3 کام جو 10 محرم کو نہیں کرنے چاہیے۔ 10 محرم میں دعا کا قبول ہونا اور گناہوں اور خطاؤں کا معاف ہونا ثابت ہے، کیونکہ اس دن کئی بڑے نبیوں کی دعا اور توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، جن کے احترام میں نبی نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ یوم عاشورہ کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ 10 محرم کا دن وہی دن تھا جس دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود سے باہر نکلے تھے۔ عاشورہ کے دن ہمارے نبی کے نواسے اور شیر خدا کے بیٹے امام حسین نے اسلام کے خاطر شہادت پائی تھی۔ 10 محرم کے دن قیامت آئے گی۔ اس دن کو غم کا بھی دن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن ہمارے نبی کے نواسے امام حسین نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی تھی۔ اس بابرکت دن کی فضیلت کہیں زیادہ ہے جسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو آئیے اب ہم ان فضیلتوں کو اور ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 10 محرم کا دن بہت ہی فضیلت والا ہوتا ہے، اور اس دن کی سب سے بڑی فضیلت ہے دعاؤں کا قبول ہونا۔ 10 محرم کا ہی وہ دن تھا جس دن کئی نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی تھی۔ اس لیے آپ بھی اس رحمت اور فضیلت والے دن کو اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگیں، توبہ قبول ہوگی۔ گناہ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ 10 محرم کا ہی وہ دن تھا جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس لیے آپ بھی 10 محرم کے دن آپ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کے لیے معافی مانگیں اور ہر گناہ سے توبہ کریں، روزی میں برکت ہوگی۔ کئی اسلامی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ 10 محرم کے روز جو بھی شخص اپنے گھر والوں کو اچھا اور عمدہ کھانا کھلاتا ہے تو سال بھر کے لیے اس شخص کی روزی میں برکت دے دی جاتی ہے۔ ایسے میں کئی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر عاشورہ کے دن کسی غریب کو بھرپیٹ کھانا کھلایا جائے تو اس سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اس دن روزہ رکھنے میں ڈھیر سارا ثواب ملتا ہے۔ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے سے ڈھیروں ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے 10 محرم کے ہی ہیں۔ تو آپ پورے محرم کے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن 9، 10 کا روزہ سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن نفل نماز پڑھنے سے خوب نیکیاں ملیں گی۔ عاشورہ کے دن کی جانے والی سب سے افضل عبادتوں میں 10 محرم کی نفل نماز کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس دن نماز ادا کرنے سے ڈھیروں ثواب اور نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ کافی لوگ جاننا چاہتے تھے تاکہ وہ بھی محرم کے بابرکت مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے ڈھیروں اجر اور ثواب حاصل کر سکیں۔ اسلام کے 4 سب سے اہم اور افضل مہینوں میں سے ایک محرم الحرام کا مبارک مہینہ بھی شامل ہے، جس کی فضیلت عام مہینوں کے مقابلے کہیں زیادہ ہے۔
محرم میں گناہوں کا معاف ہونا، ڈھیروں ثواب حاصل ہونا، ہزاروں نیکیاں ملنا اور دعاؤں کا قبول ہونا بھی شامل ہے۔ محرم کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ اس مہینے میں کئی بڑے نبیوں کی دعائیں اور توبہ قبول ہوئی، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ محرم میں قرآن کی افضل صورتوں، آیتوں اور دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ نفل نمازوں کو ادا کر کے آپ اس بابرکت مہینے کی فضیلتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں تو ایسی بہت سی عبادتیں اور دعائیں وغیرہ موجود ہیں جنہیں آپ محرم کے مہینے میں پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے کچھ افضل عبادتوں کو جان لیتے ہیں جن کو پڑھنے سے کافی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ محرم میں پڑھنے والی چیزیں: عاشورہ کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ ملک پڑھیں، سورہ برکت کی آخری 2 آیتیں ضرور پڑھیں، جمعے کے دن سورہ جمعہ پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد سورہ مجمل پڑھیں، آیت الکرسی کا ورد کریں، درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ قرآن مجید کی صورتیں، آیتیں اور افضل نمازیں جن کو ادا کرنا اور محرم کے مہینے میں پڑھنا مستحب مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم نے جو بتایا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں۔ اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی اور آسان ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔